کو اس سے ہٹایا جا رہا ہے. ہٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستانی فوج کو مسلمانوں کے خلاف لڑایا جائے. جامعہ حفصہ کے خلاف، لال مسجد کے خلاف، علماء کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف اور جہادی تنظیموں کے خلاف. ان کو لڑا کے پاکستانی فوج کو ایک امریکی اہلِ کار فوج میں تبدیل کر دیا جائے. اس کے بعد پاکستانی فوج کے اندر یہ ہمت نہیں رہے گی. قاضی صاحب میں یہاں سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت کا مقابلہ کر سکے. پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد جو ایک لیسن ہمیں لرن کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی، وہ یہ تھا کہ باقی کے پاکستان کو بچانا کیسے ہے. وہ لیسن تو ہم نے لرن نہیں کیا. ریلیجس موٹیویشن سینٹر ہے جو مرضیوں میں نے قطر کی، وہ ہنری کسنجر کی رپورٹس جو ہیں وہ ڈی کلاسیفائی ہوئی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، چند دن پہلے پڑھ کے سنائی کہ جس وقت یا کے ساتھ وہ انگیج کر رہے تھے اس وقت وہ پریڈکشن دے رہے تھے کہ 6 ماہ بعد پاکستان اکٹھا نہیں بچے گا، 2 ٹوٹے ہو جائے گا. ہو گیا 6 ماہ بعد. ہم نے اس کے بعد کیا لیسن لرن کیا؟ ہماری فوج نے ریلائنس کم کر دی امریکہ پہ، پولیٹیکل لیڈرشپ نے ریلائنس کم کر دی امریکہ پہ. ہم تو جہاد میں لائی بنے تھے امریکہ کے فرنٹ لائن. میں آپ سے 2 دفعہ جنرل ضیاء بھی اور مشرف بھی. اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ لائی بننا اور امریکہ کے پر ڈیپینڈ کرنا اور امریکہ کی اسلحے پر ڈیپینڈ کرنا کہ اس سے ہم اپنی آزادی کا تحفظ کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جہادی تنظیموں کے ساتھ یکجہتی کی ضرورت ہے. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کے اس شعار کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے اور قوم کو مکمل طور پر اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کفالت کے راستے پر جائیں گے اور قربانی دینے کی ضرورت ایلیٹ کو، کیونکہ ہمارے غریب تو پہلی قربانی دے رہے ہیں. قومی سطح پر ہماری کوئی پالیسی ہے کہ ہمارا 30 سال بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہماری فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، گولز کیا ہیں؟ کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. تو پھر تو آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو واشنگٹن سے ایک آرڈر کی شکل میں آتا ہے، آپ بھاگے چلے جاتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں جی قوم تو آپ نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں پاکستانی عوام کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا اور ان کو اویئر کرنا اور ان کو اسلام، دین، جہاد کے اوپر بالکل مستحکم کر کے کھڑا کرنا. قاضی صاحب لیکن یہ قوم میں بیداری کب آئے گی؟ 50 بندہ ہر روز جو ہے بم دھماکوں میں مارا جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ قوم میں بیداری کے لیے کچھ اور ہی کوئی جادو ہوتا ہے جو ہمارے دیکھیں جی، جو قوم میں بیداری کے خلاف ہیں وہی دھماکے کرتے ہیں، وہی یہ خوف پھیلاتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا. لوگوں کو بڑی اجتماعات سے روکنے کے لیے ایران میں جو عوامی انقلاب آیا تھا وہ خونی انقلاب نہیں تھا، پرامن تھا. آج ہماری سچائی کیا ہے؟ کیا ہم خطرے میں ہیں یا ہم بچنے کی امید رکھیں؟ ابھی میری بات کو پورا ہونے دیں. جی. ایران میں جو انقلاب آیا تھا وہ عوامی تھا، پرامن تھا، ایک لیڈرشپ کے تحت تھا اور ساری قوم نکل آئی تھی اور ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی انہوں نے. اس طرح کی ایک انقلاب سے امریکہ خوف زدہ ہے. اس کا راستہ روکنے کے لیے اس نے یہ بم بلاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے. امریکہ نے شروع کیا؟ جی بالکل، تاکہ وہ اکٹھے نہ ہو سکیں لوگ. قاضی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ سوال ایک ہمارا ہے ابھی باقی، آئندہ پروگرام میں اس کو کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان اپنے بچاؤ کے لیے اب کیا کرے. اس کے لیے کوئی ایک لانگ ٹرم پلان جس میں آپ سب لوگ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، اکٹھی ہو کر قوم کے لیے آگے نکلیں. اور وہ جو پنجاب اسمبلی کا آج کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ خطرہ بڑا تھا، اجلاس ملتوی کر دیں، وہ کیفیت نہ ہو. اسمبلی فرنٹ لائن میں رہنی چاہیے. میں کہتا ہوں جی منافقت کی پالیسی چھوڑ دیں اور بالکل سیدھے مسلمان بن جائیں. قاضی حسین احمد صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی اور سینئر رہنما، میاں بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. ناظرین، میں نے کل بھی پروگرام کا خاتمہ اسی بات پہ کیا تھا، آج پھر دہراؤں گا کہ لیڈرشپ وہ نہیں ہے جو اجلاس ملتوی کر کے گھر چلے جائے کہ بم دھماکے کا خطرہ ہے اور لوگ مر جائیں تو کہیں گے زیادہ نقصان نہیں ہوا، صرف 20 شہری مارے گئے ہیں. اس ایک شہری کو بچانے کے لیے لیڈر کو اپنی جان سب سے پہلے داؤ پہ لگانی چاہیے، پھر پاکستان بچے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ندیم ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.